بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے قومی مفادات کے لیے بالکل بھی اس کے فیور میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھیل جنرل باجوہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سازشوں کے تانے بانے بن کر کھیل شروع کیا تھا، وہ کھیل اب تک جاری ہے اور اس کے مہلک اور خطرناک اثرات جو ہیں اب اور بھی زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت کے بجائے اور سیکورٹی کے معاملات دیکھنے کے بجائے ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کر میدان میں آئے اور اس پولیٹیکل ایجنڈے کو اچیو کرنے کی کوشش کی اور ایسے خاندانوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جس کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے تھے، جن کو اعلیٰ ترین عدالتوں سے سزائیں ہو چکی تھیں، جن کی چوری پکڑی جا چکی تھی. لیکن ان خاندانوں کو دوبارہ مسلط کرنے کا بنیادی مقصد صرف ایک تھا کہ سب مل کر کھائیں. اور یہ جو پالیسی ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب مل کر کھائیں. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت، معاشرت، عدالت، وکالت، صحافت سب کچھ برباد ہو گیا ہے. اور اس وقت پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، بلکہ ایک غیر اعلانیہ بدترین قسم کا مارشل لا نافذ ہے. اور اس وقت بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے اور خاص طور پہ پنجاب سے اس وقت بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے. کل ہی ایک واقعہ ہوا سینیٹر اون عباس بپی کا، اور ان کو بھی ایک انتہائی ایک شکار، غیر قانونی شکار کا ایک مقدمہ درج کیا اور ان کو گرفتار کیا. گرفتاری تو معمول کی بات بن چکی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جو کرتے ہیں کہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گھروں کو توڑتے ہیں. اور وہ مناظر کل ہم نے دیکھے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لا منسٹر نے سینٹ میں بتایا کہ جناب یہ تو ایک معمول کی کارروائی ہے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید کوئی غیر قانونی طور پہ کسی نے اٹھایا ہے، یہ تو ایک مقدمہ درج ہے اور اس لیے اس کو اٹھایا گیا ہے. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ دہشت گردی اگین دوبارہ سے دہشت گردی کو بیچا جا رہا ہے. بدقسمتی سے دہشت گردی کو بیچا جا رہا ہے اور دہشت گردی کو بیچتے بیچتے ہم نے اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ کل وزیر دفاع فارم 47 کے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو پکڑنا چاہیے، اور جنرل باجوہ کو، جنرل فیض تو پکڑے جا چکے، جنرل باجوہ کو پکڑنا چاہیے. یہ طالبان کو بسایا انہوں نے ساتھ عمران خان کا نام بھی لیا کہ ان تینوں نے لا کے طالبان کو بسایا اور بسانے کے بعد یہ کیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس وقت اپوز کیا اور یہ ایک نہیں 3-4 جگہ سے یہ شہادتیں آ چکی ہیں. اور پھر شاندانہ گلزار نے تو بات کھل کر بیان کر دی کہ جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے تھے اور کہا تھا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور KPK سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان کو واپس لا کے بسایا جائے اور طالبان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لایا جائے اور اس کے بعد پھر یہ کام ہوگا. کی وجہ کیا تھی کہ طالبان کو لائیں گے، دہشت گردی پھیلے گی اور دہشت گردی پھیلے گی تو جو بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کا، وہ ہل جائے گا اور وہاں سے پھر معاملات آگے بڑھیں گے اور پھر یہ بیس کیمپ ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت جڑیں جو ہیں سب سے زیادہ جڑیں مضبوط خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. اور اب تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں بھی تگڑی جماعت بن چکی ہے، بلوچستان میں بن چکی ہے اور کراچی کے اربن ایریاز میں بن چکی ہے. لہٰذا یہ ایک شاندانہ گلزار نے آن دا ریکارڈ بات کی اور انہوں نے کہا کہ بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ طالبان کو اس لیے لا کے بسایا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کی جو اثرات ہیں وہ ختم کیے جا سکے، یعنی کہ ڈیمولش PTI اور ڈیمولش عمران خان، یہ والا ایجنڈا تھا. تو یہ ایجنڈا اب پاکستان کی سلامتی کو لے بیٹھا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا. اور اس کے بعد جنرل صاحب آئے، عاصم منیر صاحب آئے، انہوں کا اگلا پولیٹیکل ایجنڈا آ گیا اور وہ تھا کہ ہر صورت میں مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ جو ایجنڈا ہے یہ از خود ایک خطرناک ہے کیونکہ
पाकिस्तान में जमहूरियत है, आइन है, कानून है, तो अब वो कहते हैं ना इलेक्शन की ज़रूरत, ना आइन की ज़रूरत, ना जमहूरियत की ज़रूरत, जो हम कहेंगे वही होगा और फॉर्म 47 का तजर्बा हमने कर लिया है और बात ख़त्म हो गई। ये सिचुएशन इस वक्त है और मीडिया मालिकान को, मीडिया हाउसेस को ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने इलेक्शन फरवरी 2024 के बारे में कोई सवाल नहीं उठाना, जो हो गया सो हो गया, जो हमने कर दिया वो कर दिया। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, अब इसी दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान जो है वो पिछले 1 साल के बाद दहशतगर्दी में नंबर 1 टॉप पे पहुंच चुका है और उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पे दहशतगर्दी उरूज पर है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पिछले सालों की निस्बत पिछले साल 2024 में डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये वाक़यात हो रहे हैं और हालिया फौजी छावनी को भी निशाना बनाया गया। अब इसके असरात क्या हो रहे हैं, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह क्योंकि जब हम एक खुद डू मोर की पॉलिसी करेंगे, डू मोर पे अमल करेंगे तो फिर मज़ीद डू मोर होगा। और अब समझ आती है कि सिचुएशन जो है शरीफुल्लाह को जो किया गया है, दहशतगर्द को हवाले किया गया है, उसमें अब मज़ीद इंकशाफात आ रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जनाब CIA के चीफ ने राब्ता किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने जब संभाला अपनी पोजीशन संभाली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे ही रोज़ पाकिस्तानी एजेंसी के चीफ से राब्ता किया और इस टारगेट के मुतालिक बताया और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारी आपकी पहली तरजीह होगी और ये होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि जनाब ये टेस्ट केस है, अगर ये बंदा आप हमारे हवाले कर देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इमरान खान की रिहाई के लिए तो हम काम करेंगे, फिर जमहूरियत भी होगी, इंसानी हकूक़ की पामाली का केस भी उठाएंगे। तो ये बड़े साहब को बात पहुंचाई गई तो बड़े साहब ने कहा कि जनाब इसको फिलफौर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और ये काम पूरा किया जाए, क्योंकि हुक्म आ चुका है, लिहाजा हुक्म की तामील हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे डोनाल्ड लू ने एक हुक्म दिया था और उस हुक्म की तामील में पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद इम्पोर्टेड सरकार लाई गई और इम्पोर्टेड सरकार से लेकर आज तक इलेक्शन चोर सरकार तक 3 सालों में जो पाकिस्तान की तबाही हुई है वो हम सब देख रहे हैं। लिहाजा डू मोर का एक मुतालबा और हुक्म आया और हमने ये कर दिया। इस तरीके से जी जो ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायस्पोरा वो भी अपना कर रहा है जी, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में मुतहर्रिक है, यूरोप में मुतहर्रिक है, बरतानिया में मुतहर्रिक है। और ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं कि जब पता है आलमी ताकतों को, जब पता है कि जनाब ये अंदर से डर रहे हैं, किससे? इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उसके बदले में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जनाब इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन पे है हमारी मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि उसने अपने 3 साल को 5 साल किए और 5 साल वो हर सूरत में करना चाहते हैं पूरे। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी हो जाए बस ये नहीं होना चाहिए, इसको रिवर्स नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। और इसी तरीके से जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स आपको मालूम है कि पॉलिसी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद पाकिस्तान की मुक़्तदरा अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है। दहशत गर्दी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को इन बहरानों का मुकाबला करने के लिए ट्रंप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं की जा सकती। ये जनाब कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हम किस हद तक जो है वो हो चुके हैं, मजबूर महज बन चुके हैं। अब आते हैं अगली जो खबर है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक खबर है। वो है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस सारी सिचुएशन में जो अब नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और पाकिस्तान को एक बार फिर सिक्योरिटी स्टेट बनाए जाने और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नई जंग जो है, इंसदादे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक शुरू की जा रही है जंग। वो जंग के बाद चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान में
پہلے ہی عدم استحکام ہے، اور اگر یہ لڑائی ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی اور پاکستان نے یہ لڑائی شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے آئندہ ایک طویل عرصے تک پاکستان سیکورٹی کے اعتبار سے بھی غیر مستحکم رہے گا اور سیکورٹی کے مسائل بھی رہیں گے. لہذا اس ملک میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے اگلی انویسٹمنٹ کو ہی بچانا چاہیے، اور جو ہو چکا وہ ہو چکا. اس لیے اب چائنا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس انسٹیٹیوٹ آف انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشیل انالیسس کی تازہ ترین رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے بجائے عرب اور افریقی ممالک کا جو ہے وہ کیا جائے، رخ کیا جائے، اور چین کی اب اولین ترجیح پاکستان نہیں رہا. اور رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2024 تک چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے، 2005 سے 2024 تک یعنی 19 سال. اور اب اس میں مجموعی طور پر 68 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے چائنا نے، اور جس میں 74% سرمایہ کاری صرف توانائی کے شعبے میں کی گئی ہے. لیکن اب چین نے سی پیک فیز 2 کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی رفتار نہ صرف انتہائی سست کر دی ہے، بلکہ پاکستان کے لیے مختص سرمایہ دوسرے ممالک میں لگانا شروع کر دیا ہے. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب چائنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں رپورٹ نہیں ہوتا، ایون چائنا کا اپنا جو میڈیا ہے جو کہ پالیسی میٹر سمجھا جاتا ہے، چائنا کی پالیسی سمجھی جاتی ہے، وہ چائنا کا میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات اب وہ نہیں جو ہوا کرتے تھے، خاص طور پہ سیکورٹی کے معاملات میں. اور اسی لیے یہ سچویشن ابھی تک پریشان کن ہے اور اس پہ سوچنے کی بات ہے. ابھی حال ہی میں وہ کہتے ہیں کہ سولر پلانٹ کی بولیاں طلب کی گئی تھیں 600 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کا حامل مظفر گڑھ میں، اس میں چائنا کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا اور چائنا کی طرف سے کسی انویسٹر نے بولی نہیں لگائی اور بولی دلچسپی ظاہر نہیں کی، چونکہ اور یوں یہ منصوبہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. اب اگلی بات جو آپ کو بتانے والا ہوں جی وہ یہ کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے سامنے 4-5 اہم مطالبات رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور دوسرا ہے شہید ارشد شریف کے قتل کی فوری تحقیقات کی جائیں، اور پرامن احتجاج کا حق ہونا چاہیے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا جائے. یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اور دوسرا یہ اب شہید ارشد شریف صاحب کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے اب آئینی بینچ کو. یہ سیدھا فوجداری کا مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، اور اس میں آئینی معاملات کون سے آ گئے، کیونکہ آلریڈی یہ مقدمہ سن رہا تھا لارجر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں. پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، اس بینچ کا حصہ تھے، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، ان کے خلاف بھی ریفرنس لایا گیا کیونکہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے. اور اس طریقے سے اس کے بعد پھر قاضی صاحب آئے تو انہوں نے 14 مہینے تک اس مقدمے کو نہیں سنا، اور اب یہ مقدمہ آیا ہے تو پہلے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے لگایا گیا تھا، اب یہ مقدمہ ان سے واپس لے کر بھیج دیا گیا ہے آئینی بینچ کے سامنے، اور اب آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا کون سا آئینی معاملہ ہے، سیدھا معاملہ ہے کہ ان کو جناب آپ لے کر آئیں اور تفتیش کریں، مقدمہ کریں. ان کی والدہ نے جو مقدمہ ایف آئی آر درج کرنے کا کہا ہے شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، وہ ایف آئی آر درج کی جائے اور ان لوگوں سے تحقیق کی جائے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، اور یہ سب کچھ ایک ہواؤں میں تیر چلائے جا رہے ہیں اور معاملے کو روکا جا رہا ہے. جبکہ کینیا کی ہائی کورٹ بھی یہ بات کر چکی ہے، ان کی اہلیہ گئی تھی جویریہ صدیقی ارشد شریف صاحب کی، اور انہوں نے بھی فیصلہ لیا ہے، اور کینیا کی ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے یہ قتل ہے، منظم قتل، اور یہ غلط شناخت کا مقدمہ نہیں، یہ کوئی گاڑی کی چوری کا مقدمہ نہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارا گیا. تو یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ جو ہیں ایشوز
جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کمزور ترین پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ مزید خبریں بہت ہیں لیکن فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔